بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سألت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کم کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت فی ثلاثۃ اسواب، کہ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ پیغمبر کریم کا کفن کتنے کپڑے کفن میں استعمال کیے تھے، تو امی عائشہ نے فرمایا کہ 3 کپڑوں میں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کپڑا دیتے جا رہے تھے اور اس کو کفن پہناتے جا رہے تھے۔ اس کے اندر 5 کپڑے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ مرد کے لیے کفن 3 کپڑے ہے اور عورت کے لیے کفن 5 کپڑے ہے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ مرد کے لیے صرف 3 ہوتے ہیں، ایک قمیص کی جگہ پر آئے گا، سلائی تو نہیں ہوتی لیکن اس کا نام قمیص کی جگہ پر، ایک ازار بند یعنی نیچے ازار کی جگہ پر، اور تیسرا پھر پورا لفافہ بن جاتا ہے۔ اور عورت کے لیے 3 یہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 کپڑے اور دینے ہوتے ہیں، ایک سر بند دوپٹے کی جگہ پر اور ایک سینہ بند جو اس کے چھاتی کو اور جسم کو اچھی طرح سے چھپا لے۔ آج کل بھی اکثر تو یہی ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا کرنا لازم ہے۔ سفید کپڑا ہونا چاہیے، اور مرد کا کفن تقریباً 10 میٹر ہوتا ہے اور عورت کا کپڑا 21 میٹر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عورت کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بے پردہ ہونا برداشت نہیں کرتے کہ اس کا سر کھلا ہو، یا اسی کے سینے کے اوپر کپڑا ہے، وہ 3-4 سارے کپڑے سر پر آ رہے ہیں، جو دوپٹہ آ رہا ہے تو بھی ظاہر ہے یہاں سے گھما کر کے پھر سینے پر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سینہ بند الگ سے لگانی ہے تاکہ مکمل طور پر پردے میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کیا کیا حکم دیا ہے اور کتنا اس کو پاک اور بند رہنے کا حکم دیا ہے، اور آج کی ہماری بچیاں دیکھو، مرد پھر بھی بڑے چوڑے کشادے کپڑے پہنتا ہے لیکن عورت کو شرم نہیں آتی۔ کتنی شلواریں دیکھو، کتنی بے غیرتی والا لباس، قمیض دیکھو، اور ان کا دوپٹہ سر کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہاتھ دیکھو، بازو دیکھو، پاؤں دیکھو، ہر طرح سے مکمل کافروں والا لباس۔ حالانکہ اسلامی لباس عورت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایسے لباس کے اندر گھر سے باہر نکلے کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ بھی نہ لگے کہ یہ نوجوان لڑکی جا رہی ہے یا کوئی بوڑھی عورت، گوری لڑکی جا رہی ہے یا کالی ہے، موٹی ہے یا پتلی ہے، یہ بھی پتہ نہ لگے۔ اتنے زیادہ کپڑے اور چادریں اور برقعے اس کے اوپر ہونے چاہیے کہ کچھ پتہ ہی نہ لگے۔ اگر ایسا لباس نہیں ہے تو یہ بے غیرتی والا لباس ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس کی معنی علماء نے لکھی ہے بے غیرتی والا، جس کی گھر کی عورتیں یعنی آوارہ ہوں، بے دین ماحول کی ہوں، اور مرد کو اس پر غیرت نہ آتی ہو، یہ مرد دیوس ہے۔ مرد اس عورت کی وجہ سے جنت سے محروم ہو رہا ہے تو اس عورت کا اپنا کیا حشر ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی عورتوں پر کنٹرول کریں، اپنی بیوی پر کنٹرول کریں، پھر آہستہ آہستہ بچیوں پر بھی ہو جائے گی۔ لیکن آپ اگر بیوی کو آزاد کر دیا تو ظاہر بچیاں خود بخود آزاد ہو جائیں گی۔ جب بچیاں بھی آزاد ہو گئی تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس کا بتلایا کہ مرد کا کفن 3 کپڑے ہوں گے، عورت کا کفن 5 کپڑے ہوں گے۔ یہی کرنا لازم ہے، اسی کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمانی اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔